السلام علیکم۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت آدم رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت ابراہیم ادم کے نام سے مشہور ہے، اور حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ دونوں ہم عصر ہیں۔ یہ دونوں ایک ہی زمانے کے لوگ ہیں، یہ دونوں بزرگ۔ حضرت شفیق بلخی نے تجارت کی غرض سے کہیں جانے کا ارادہ کیا تو حضرت ابراہیم ادم سے ملنے آئے اور کہا کہ یار میں تجارتی سفر پر جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ 2-4-7 مہینے لگ جائیں۔ تو الوداع کیا انہوں نے۔ اس کے بعد 2-4 دن کے بعد دیکھا تو شفیق بلخی مسجد میں ہیں۔ ابراہیم ادم نے کہا کہ آپ تو یار تجارت کے سفر پہ گئے تھے، تو اتنی جلدی واپسی کیسے ممکن ہوئی؟ تو شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بتایا کہ میں راستے میں تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا آئی اور دوسری معذور چڑیا کے آگے دانہ دنکا گرا کر چلے گئی۔ وہ معذور چڑیا اٹھی، اس نے وہ دانہ دنکا کھایا، پانی پیا اور آرام سے بیٹھ گئی۔ تو میں نے سوچا کہ اللہ اگر معذور چڑیا کو یہیں بیٹھے بٹھائے اس کی خوراک دے رہا ہے تو مجھے تجارت کے لیے شہر بشہر در بدر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں کیوں نہ اپنے ہی شہر میں رہ کے کام کروں؟ اس لیے میں واپس آ گیا۔ تو حضرت ابراہیم ادم نے جو ان کو کہا وہ سننے کے قابل ہے، وہ زندگی کا ایک راز ہے، اور ہم سب کو اس راز سے، اس سیکرٹ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم ادم نے کہا کہ شفیق بلخی میری بات سنو، تم نے معذور چڑیا کی طرف دیکھا اور سوچ لیا کہ میں اپنے ہی شہر میں رہوں گا، تم نے تندرست اور توانا چڑیا کی طرف کیوں نہیں دیکھا جو دوسروں کے لیے سہارا بنی ہوئی ہے؟ وہ معذور چڑیا کو کھانا کھلاتی ہے، اپنی چونچ میں پانی بھر کر لاتی ہے اور اس کو پلاتی ہے۔ تمہیں معذور چڑیا کی طرح زندگی نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ تندرست اور توانا چڑیا جو دوسری معذور چڑیا کے لیے خوراک لے کے آتی ہے، اس کا انتظام کرتی ہے، تمہیں اس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے۔ تمہیں دوسروں کا سہارا بننا چاہیے، دوسروں کے کام آنا چاہیے، دوسرے معذور لوگوں کی، بے بس اور بے کس اور لاچار اور ناچار لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ معذور چڑیا کی طرح دوسروں کے انتظار میں بیٹھے رہنا چاہیے۔ تو شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے ابراہیم ادم، جو تم نے کہا وہ کمال کی بات ہے، وہ بہت کمال کی بات ہے۔ تھینک یو۔